درمیان خلیفہ مجاز درگاہ معلیٰ اجمیر شریف انڈیا مرکزی مسجد جامع مسجد حضور شیر اسلام والی حضور مفتی پاکستان مفتی اہل سنت مناظر اسلام مفتی محمد عنایت اللہ قادری علیہ رحمہ آپ کے جو مرکزی مسجد ہے وہاں کے آپ ماشاءاللہ خطیب بھی ہیں حضرت علامہ مولانا پیر قاری محمد عاصم ندیم صاحب چشتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. بہت شکریہ جناب, آپ نے اپنے خوبصورت پروگرام میں مدعو کیا. اللہ پاک آپ اس پروگرام کو عامت الناس اور خواص کے لیے اصلاح کا باعث فرمائے. آمین. آپ کو خیر برکت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی مسائل جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. اور آپ کی پوری ٹیم کی کاوشوں کو اللہ قبول فرمائے. اللہم آمین. سنائے روزے کیسے جا رہے ہیں اس حوالے سے؟ اللہ تعالیٰ ابھی آج 10 روزے گزر گئے اور ماشاءاللہ موسم بھی ٹھنڈا ہے. ماشاءاللہ یہ بھی اللہ کا خاص کرم ہے. بے شک کہ رمضان شریف میں موسم ٹھنڈا ہو تو روزہ رکھنے میں ذرا آسانی ہوتی ہے. بے شک بھائی. اچھا میں نے تقریباً سن رہا ہوں رمضان آ رہا ہے رمضان آ رہا ہے رمضان, میں بھی کہتا رہا ہوں جیسے ہی آیا ہے 10 روزے بھی گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا. تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایام معدودات, یہ گنتی کے دن ہیں. آئے ہائے گنتی کے دن جلدی گزر واہ واہ بے شک جی. اور میری دعا ہے یہ جو گنتی کے دن اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں کھل کر زیادہ سے زیادہ عبادت و ریاضات کرنی چاہیے, اچھے سے اچھے اعمال کرنے چاہیے. آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہے, ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں نعت گو شاعر, ایک لحاظ سے میرے استاد بھی لگتے ہیں. جب میں اس فیلڈ میں آیا نقابت کے حوالے سے تو سب سے پہلے میں نعت کا شوق لیے ہوئے آیا تھا. تو نعت کی جو مجھے کلاس دیتے تھے نعت گو شاعر, بڑی پیاری آواز انداز لیے ہوئے, یقیناً جن کا پورا گھرانہ ہی مذہبی ہے. کچھ لوگ روایتی طور پہ کہہ دیتے ہیں لیکن ان کے والد گرامی بہت اچھے عالم دین ہیں, ان کے سارے بھائی بہت بہت پیارے عالم دین ہیں. تو جناب محمد محتشم رضا نوری رضوی صاحب السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جناب کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ تعالیٰ, آپ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان. آپ سنائیں, آپ رمضان کے حوالے سے کیسا گزر رہا ہے؟ الحمدللہ تعالیٰ, یہ تو موسم بہار ہے اور یقینی طور پر جب بہار کا موسم آتا ہے تو غلامان مصطفیٰ کے لیے تو وہ یقینی طور پر بہار ہی ہوتی ہے. تو ہر لمحہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں لا تعداد بہاریں ہیں. تو دعا یہی ہے کہ اللہ کریم جیسے عشرۂ رحمت میں رحمتوں کی برکھا کے جلوہ میں اللہ کریم نے ہمیں رکھا ہے, یقیناً رکھا ہے, تو اللہ کریم آئندہ جو عشرۂ مغفرت ہے اور عشرۂ آزادی ہے جہنم سے آزادی, پہلا عشرہ تو گزر گیا ہے جی. اب میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ آج تو جیسے اللہ کریم نے کرم فرمایا کہ بڑے اچھے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ تمام روزے بھی اور جہاں تک اپنی اوقات کے مطابق ہو سکا ہم نے استفادہ کرنے کی کوشش کی ہے. دعا یہی ہے کہ اللہ کریم اس مہمان کو ہم سب سے راضی فرمائے. آمین اللہم آمین جی. بہت شکریہ جی. اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں حسین آواز انداز دیے ہوئے شہر چنیوڑ پاکستان کی سرزمین سے جناب عامر محمود چشتی صاحب. نسبت ادھر بھی چشتی ہے ادھر بھی چشتی ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے اور آپ کو بھی. یقیناً یہ بہت بڑی نسبت ہے. اور ناظرین, پچھلے پروگرام میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ نسل در نسل ہم لوگ جو مسلمان چلے آ رہے ہیں, ہمیں کیا پتا پچھلی نسلوں میں کیا مذہب تھا ہمارا, لیکن یہ جو فیضان ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ حضور خواجہ غریب نواز سلطان الہند کا فیض ہے کہ آج ہم مسلمان بیٹھے ہیں. کیوں جی حضرت, ایسے ہی ہے جی. تو یہ چشتی نسبت لیے ہوئے, شکریہ جی, خوش آمدید جی. کیا حال ہے جناب, ٹھیک ہے جی؟ بالکل الحمدللہ. سنائیں آپ کا سفر کیسا رہا, آپ کا یہ جو رمضان کا سلسلہ ہے روزہ سب ٹھیک معاملات؟ جی بالکل ماشاءاللہ. جب سے ماہ رمضان شروع ہوا ہے تو الحمدللہ روزے رکھنے کی بھی سعادت نصیب ہوئی. تو بالکل ماشاءاللہ اچھے سے گزر رہا ہے اور سفر بھی آسانی سے طے ہو گیا ہے چنیوڑ سے یہاں تک کا. ماشاءاللہ شکریہ جی, وقت دینے کا بھی شکریہ. ناظرین, آج ہم لوگ جیسا کہ میں نے پہلے سے بتایا ہے کہ جس موضوع پر گفتگو کریں گے فتح مکہ کے حوالے سے ہے. اور میں شروع میں شکریہ ادا کر دینا چاہتا ہوں سیفی ساؤنڈ سسٹم والوں کا, رضوی پروڈکشن کا, ABC گارمنٹس کا, اور اس
इसके साथ साथ ब्राइट फ्लेक्स वालों का और मदनी वेलफेयर आर्गेनाइजेशन का, उनकी पूरी टीम का, और हमारे डायरेक्टर हाफिज़ मोहम्मद बिलाल मशर साहब, दीगर जिन भाइयों ने ताउन फरमाया, सबका शुक्रिया। आप कोई सवाल करना चाहते हैं आज के मौजू के रिलेटेड तो हमें कमेंट्स की शक्ल में जो है सवाल भी कर सकते हैं। किबला अल्लामा साहब से आपके सवालों के जवाब भी इंशाअल्लाह नशिस्त में शामिल करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि प्रोग्राम अच्छा लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ये पैगाम मोहब्बत जो है दूसरों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके। अल्लामा साहब, जैसा कि मैंने अर्ज़ की कि आज फ़तह मक्का के हवाले से नशिस्त है, प्रोग्राम है, तो आप क्या फरमाएंगे कि फ़तह मक्का के असबाब क्या थे? ये जो फ़तह मक्का का मार्का जो है वो किया गया या अमल में लाया गया, इसके असबाब क्या है, इसके हवाले से क्या फरमाएंगे? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह पाक का ख़ास फजल व करम है कि रमज़ान शरीफ में अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा को बहुत सारी नेमतें अता फरमाई। बेशक इस्लाम की जो पहली जंग अजीम है, जंग बदर, वो भी रमज़ान पाक में माशाअल्लाह और अज़ीमुश्शान फ़तह नसीब हुई। कुफर पूरी मुनज़्ज़म ताकत से आया, मुसलमान नहित्ते थे, 313 थे, किल्लत में थे, लेकिन फिर भी अल्लाह ने रमज़ान शरीफ में ही महबूब अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों को शानदार फ़तह अता फरमाई। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। ये ग़ज़वा बदर के बाद फिर फ़तह मक्का 8 हिजरी में ये खूबसूरत शानदार फ़तह भी रमज़ान शरीफ में नसीब हुई। माशाअल्लाह, कुरान पाक भी रमज़ान में मिला। वाह 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 सुभान, मुसलमान है, हमें पाकिस्तान भी रमज़ान में मिला। वाह वाह सुभान अल्लाह। ये अजीब इत्तिफाक की बात है कि जब फाइनल ऐलान हुआ था जी जी तो 27 रमज़ान थी। माशाअल्लाह। जब मतलब ऐलान हुआ कि हिंद के मुसलमानों की पार्टीशन होगी और जो मुसलमान जो अपने अक्सरियती इलाके में चले जाए, तो बिहम्दिल्लाह ताला फ़तह मक्का एक ऐसा खूबसूरत और शानदार मौजू है कि जिसे सुनकर हर मुसलमान का सीना खुश से चौड़ा हो जाता है और हमारे ईमान को ताज़गी मिलती है कि हमारे असलाफ ने किन जज्बों के साथ अल्लाह के घर को, सच्चे रब के घर को झूठे खुदाओं से अल्हम्दुलिल्लाह ताला। तो असबाब में से तमहीदन 2-3 मिनट की गुफ्तगू है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 हिजरी को, माशाअल्लाह, हिजरी से मुराद है कि सरकार पाक अलैहिस्सलातु तस्लीमात जब मक्का शरीफ से हिजरत करके मदीना पाक गए, 6 साल बाद आप 1500 सहाबा के साथ रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन माशाअल्लाह हज का इहराम बांधा आपने ज़ुल्हुलैफा से। तो हज की नीयत से, अपना उम्रे की नीयत से आप तशरीफ़ लाए। हुदैबिया के मुकाम पर काफिरों ने रोक लिया क्योंकि मक्के के काफिर कुरैश मक्का, इन्होंने सरकार को चैन से नहीं बैठने दिया। अल्लाह, मक्का पाक में रहते हुए हर जुल्म सितम किया, नमाज़ल्लाह, काहिन, साहिर, मजनू, जादूगर, नौज़ुबिल्लाह मिन हाज़िल खुराफात। कौन सा इल्ज़ाम था जो आपको नहीं दिया गया, कौन सा जुल्म सितम था जो आपकी ज़ात पाक के साथ नहीं किया गया। सरकार को मक्का शरीफ छोड़ने पर मजबूर किया गया। हुज़ूर तने तनहा सिद्दीक़ अकबर सरकार को साथ लेकर जब यसरब की वादी में कदम रखा, मदीनतुल मुनव्वरा वल मुकर्रमा वल मुशर्रफा ज़ादा अल्लाह शर्फ मा ताज़ीमा, अल्लाह, हुज़ूर करीम 6 साल बाद 1500 सहाबा इकराम के साथ उम्रा के लिए जब तशरीफ़ लाए, चूँकि कुफार मक्का जंग पे जंग मुसल्लत करते रहे, बदर की जंग, फिर उसके बाद साल बाद ओहद की जंग, गज़वा बनी मुस्तलक, बनु नज़ैर, दीगर छोटे मोटे गज़वात में यहूदियों को भड़काकर मुसलमानों के साथ जंग पर आमादा करते रहे। अब हुदैबिया के मुकाम पर रोक लिया गया। कुफार मक्का ने कहा जी आप जंग करने आए हैं। सरकार ने फरमाया हमारे बदन पर इहराम है, हम तो अल्लाह के घर का तवाफ़ करने आए हैं। सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा जी हम आपको तवाफ़ नहीं करने देंगे, हम मक्का दाखिल नहीं होने देंगे। यानी पुरअमन आते हुए भी आपको रोक लिया गया। बिलाखिर बात मुज़ाकरात के ज़रिए यहाँ तक पहुँच के मुआहदा तय पाया जाए। जी जी, वो जो मुआहदे की शिक्की है ना, वो बड़ी काबिल गौर है। ठीक है, सुलह हुदैबिया को फ़तह मक्का का पेश खैमा समझा जाता है। ठीक है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने कहा जी हमारी पहली शर्त यह है कि जो हम पहले बात है कि 10 साल दोनों कबीले एक दूसरे के साथ जंग नहीं करेंगे। फरमाया ये भी कबूल है। ठीक है। उसके बाद दूसरी शर्त यह है कि कोई हमारा बंदा काफिर गैर मुस्लिम मदीना शरीफ चला जाए आपके पास, तो चाहे मुसलमान भी हो जाए, जी जी, आप वापस करने के पाबंद है। ठीक है। और आपका कोई मुसलमान मक्का आ जाए, हमारे कब्जे में आ जाए, हम वापस नहीं करें। अल्लाह अकबर। बाजार तो ये शर्त बड़ी सख्त थी, लेकिन सरकार ने फरमाया मुझे ये भी कबूल है। अल्लाह अकबर। उन्होंने कहा जी तीसरी शर्त ये है आप इस साल उम्रा नहीं करेंगे, हज का इहराम खोलें, वापस चले जाएं। जब ये शराइत, मुसलमान पेचो खम खा रहे हैं, हुजूर कि हम सच्चे नहीं हैं, सरकार अब हम ताकत में नहीं है, अब हम कसरत में हैं, किल्लत में नहीं है, तो ये कितनी सख्त शराइत लगा रहे हैं। सरकार ने फरमाया कि अल्लाह का रसूल जो करता है वो अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक हो, इसमें हिकमतें हैं।
صحابہ کرام بار بار پوچھ رہے ہیں، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پتا ہے کہ میرا کوئی امتی اگر مکہ والوں کے پاس آ گیا تو وہ تنہا نہیں رہے گا، وہ جہاں بھی بیٹھے گا اسلام کا گلشن آباد کرے گا. سبحان اللہ. اور ان کا کوئی کافر اگر ہمارے پاس چلا گیا، وہ واپس بھی آ گیا تو انشاءاللہ وہ نگاہ مصطفیٰ میں جب آ جائے گا، مسلمان ہو کے آئے گا، اللہ اللہ. وہ بھی واپس آئے گا تو پھر بھی اسلام کا فائدہ ہے. اگر ہمارا کوئی یہاں آ گیا تو پھر بھی اسلام کا فائدہ. سبحان اللہ. تو سرکار واپس تشریف لے گئے. اگلے ہی سال انہوں نے معاہدہ توڑ دیا. 2 قبیلے لڑے اور مسلمانوں کے خلاف مکہ والوں نے جب ان کی حمایت کی تو سرکار نے فرمایا معاہدہ ٹوٹ گیا. اب پھر سرکار نے فرمایا علیہ الصلوۃ والتسلیمات، ہم یہ جب جنگ خندق ہوئی نا تو خندق کی جنگ میں کفار کا یہ بڑا سخت اور بڑا ظالم قسم کا اور بڑی ان کی قوت والا حملہ تھا. جی جی. اللہ نے ایسی آندھی چلائی، ان کی آنکھوں میں ریت پڑ گئی اور اسلام غالب آ گیا. یہ دم دبا کے بھاگ گئے. ٹھیک ہے. میرے پاک نبی علیہ السلام نے خندق کے مقام پر کھڑے ہو کر فرمایا صحابہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بار بار مکے والے ہمارے پیچھے آتے ہیں مدینہ شریف کو فتح کرنے، معاذ اللہ، اب یہ نہیں آئیں گے، اب ہم فاتح بن کر مکے میں جائیں انشاءاللہ. یہ حضور نے فرما دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اب سرکار نے فرمایا تیاری کریں. یہ تھے اسباب جن کی وجہ سے معاہدہ ٹوٹ گیا. اگر معاہدہ نہ ٹوٹتا تو پھر تو لانگ ٹائم تھا. اب 8 ہجری میں سرکار 10,000 کا لشکر جرار لے کر گئے. ماشاءاللہ. 10,000 کا لشکر جرار جب لے کر سرکار مدینہ شریف سے نکلے. دیکھیں لوگ اسلام کی غلط ڈیفینیشن کرتے ہیں. یہ جو مطلب ہے کہ نامنے اسکالر ہے یا مطلب ہے کہ لبرل اور سیکولر طبقہ اور دین بیزار طبقہ ہے، کہتے ہیں اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے. اللہ اکبر. حدیث پاک میں آتا ہے، سیر کے سارے کتب میں تقریباً موجود ہے. جی جی. جب اتنا بڑا لشکر نکلا، ایک کتیا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی. سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی اور میں اس کے پاس کھڑے ہو جاؤ. اتنا بڑا لشکر، جب تک پورا لشکر نہ گزر جائے ادھر کھڑے رہنا تاکہ ایک کتیا بھی اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ڈسٹرب نہ ہو. بہت اچھا. جی ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت مقدس تعلیمات. جب وہ لشکر گزر گیا تو یہ لشکر چلتا چلتا مکہ شریف کے قریب ایک وادی ہے جسے وادی مر الزہران کہا جاتا ہے. یہاں پر سرکار نے پڑاؤ ڈالا. ایک ناظرین دیکھنے والے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے مائک میں پرابلم آ رہی ہے، میں چاہتا ہوں آپ کا مائک چینج ہو جائے اتنی دیر میں. تو جی حافظ صاحب مائک چینج کرنے جلدی سے. یقیناً ناظرین فتح مکہ کے اسباب کے حوالے سے بہت ہی علامہ صاحب کے ساتھ قیمتی گفتگو جو ہے وہ ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو جاری و ساری رہے گی. تو میں چاہتا ہوں سلسلہ محبت کو آگے بڑھاتے ہیں، گفتگو کو جاری و ساری رکھیں گے. میں چاہتا تھا کہ میری گفتگو کے دوران ہی مائک چینج ہو جاتا. چلیں ٹھیک ہے جی، جیسے جو حکم ہے. آئیے سلسلہ محبت کو آگے بڑھاتے ہیں. عامر محبوب چشتی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، کلام شامل کر لیتے ہیں، اسی کے ساتھ ہی پھر علامہ صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ناز شریف بعد میں پہلا جو ہے اسباب کے حوالے سے یہ جو نشست ہے، یہ سوال جو ہے کمپلیٹ ہو جائے، اس کے فوراً بعد انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے عامر بھائی کی جانب بڑھیں گے، کلام شامل کریں گے تاکہ یہ سوال جو ہے پورا کمپلیٹ ہو جائے. بڑی معذرت چاہتے ہیں کہ دوران پروگرام یہ جو سلسلہ خراب ہوا اس کی بڑی معذرت، کیونکہ ہونا تو نہیں چاہیے لیکن یقیناً بڑی قیمتی گفتگو تھے اور جملے بڑے پیارے تھے. اور اس حوالے سے جو اسلام نے فتح جو مکہ کے حوالے سے فتح پائی ہے اس حوالے سے. جی بسم اللہ جی. تو یہ اسباب تھے جو میں عرض کر رہا تھا کہ جن اسباب کی وجہ سے پھر سرکار نے فرمایا کہ اب ہم مکہ پر چڑھائی کریں گے اور اللہ کے گھر کو بتوں سے پاک کریں گے. تو یہ تو اسباب کی تو یہاں تک گفتگو تھی. آگے پھر جب وادی مر الزہران تک سرکار پہنچے، حضور نے فرمایا یہاں پڑاؤ ڈالا جائے. ٹھیک ہے. ایک روایت کے مطابق 10,000 نفوس قدسیہ اور ایک روایت کے مطابق 12,000 کا لشکر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر صحابی ہر مجاہد اپنے خیمے کا اگر چولہا جلائے، سبحان اللہ، آگ جلائی جائے. اب قریش مکہ میں سے سرداران قریش میں سے ابو سفیان مکے کا سردار تھا. یہ جائزہ لینے کے جب ساتھ نکلے باہر، بدیل بن ورقہ اور حکیم بن حزام نامی 2 شخص اس کے ساتھ تھے. نبی پاک سرکار کے چچا جان جناب عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ چونکہ بدر کے موقع پر مسلمان ہو چکے تھے اور کسی حکمت کے تحت مکہ شریف میں رکھا گیا تھا. ان کو جب اطلاع ملی تو یہ پہلے ہی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. اب ہوا گیا کہ ابو سفیان نے جب دیکھا اتنا بڑا لشکر، ہنہناتے گھوڑے، بلبلاتے اونٹ، جلتی آگ، نعرہ ہائے تکبیر کی آوازیں اور اتنا عظیم الشان لشکر، اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں وہی کا اموں کا تیری ماں تجھے گم پائے، یہ اتنا لشکر کہاں سے آ گیا، ہمیں کانوں کان خبر نہیں.
وہ کہتا ہے وہ فلاں قبیلہ ہوگا فلاں قبیلہ ہوگا. اس نے کہا کسی قبیلے کے پاس اتنی پاور نہیں ہے, اتنے لوگ ہی نہیں ہیں, اور اتنی بڑی آگ, یہ تو پورا شہر آباد ہے. جناب حضرت عباس بن عبد المطلب سرکار نے آواز سن لی. ابو سفیان کی کنیت تھی ابا حنظلہ. جی. کہا یا ابا حنظلہ, او ابو حنظلہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا یا ابو الفضل, آپ کی کنیت تھی ابو الفضل, آپ یہاں. فرمایا خدا تجھے غارت کرے, یہ اللہ کے رسول ہے جو لشکر جرار کے ساتھ آئے, اور تمہاری عافیت اسی میں ہے, ہتھیار ڈال کر حضور کا کلمہ پڑھ کے دامن اسلام میں آ جائے. سبحان اللہ. اب جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو ابو سفیان چونکہ بدر میں, احد میں, خندق میں رسول اللہ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نگرانی کر رہے تھے چیک پوسٹوں کی, آپ کی آواز میں کڑک تھی. آپ نے جب ابو سفیان کی آواز سنی فرمایا قم یا عدو اللہ, رک اللہ کا دشمن, آج تجھے عمر کی تلوار سے کوئی چیز نہیں بچا سکتا. سبحان اللہ. جناب عباس سرکار نے اپنی سواری کے پیچھے بٹھا لیا. فرمایا عمر میں نے اس کو امان دے دی. فرمایا یہ اللہ کے رسول کا دشمن ہے. اب جلدی جلدی سواری دوڑائی, سرکار کے پاس لائے. عمر بن خطاب بھی ساتھ دوڑتے آ رہے ہیں. حضرت عباس پاک نے پکڑا ابو سفیان کو سرکار کی بارگاہ میں. اس کے حضور میں ابو سفیان کو پناہ دے چکا ہوں, عمر کو منع کرے کہ قتل نہ کرے. جی. سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا ابو سفیان نے, عرض کے حضور میں پناہ چاہتا ہوں اللہ اور اللہ کے رسول کی, اب مجھے مسلمان کیجیے. سرکار نے فرمایا کہ عباس اپنے چچا کو فرمایا ان کو رکھو رات, صبح نماز فجر کا منظر بھی دیکھیں, پھر لشکر کی تیاری کا منظر بھی دیکھیں, پھر ان کو کلمہ پڑھائیں گے. سبحان اللہ. اب رات اسی طرح گزری. جب اذان فجر ہوئی, جناب بلال پاک نے اذان پڑھی, مکے کی وادیاں نعرہ تکبیر سے گونجیں. اب وضو کا منظر جب شروع ہوا تو سرکار جب وضو فرماتے ہیں شمع رسالت کے پروانے پانی نیچے نہیں گرنے دیتے, کوئی سرکار کے لعاب دہن کو لے رہا ہے, حضور کے فضلات طیبہ کو لوگ ہاتھوں پہ مل رہے ہیں, چہروں پہ مل رہے ہیں. سبحان اللہ. تو ابو سفیان حیران, کہتا ہے عباس تیرے بھتیجے کی ہر بات مانتے ہیں؟ فرمایا بات مانت دور کی بات ہے, یہ تو میرے بھتیجے کی اشارہ ابرو پر اپنی جانیں قربان کرنا, یہ شمع رسالت کے پروانے. کہتا ہے اتنی تیرے بھتیجے کی بادشاہی مضبوط ہو گئی ہے. فرمایا عقل مند بن, بادشاہی نہیں یہ رسالت ہے, یہ نبوت ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا. اب جب وضو مکمل ہو گیا, اس کے بعد نماز پڑھی. نماز کے بعد سرکار نے تیاری کا حکم دیا. ہر لشکر کے سردار کے پاس الگ الگ جھنڈے تھے. سب سے پہلے انصار کا لشکر نکلا, 500 زرہ پوش, اور ان کا سردار تھے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ. یہ انصاری تھے. عرض کہ حضور آپ ہمارے مہمان تھے, ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم سب سے آگے ہوں, اگر خدا نخواستہ آپ پر کوئی حملہ ہو تو ہمارے سینے حاضر ہے. اللہ اللہ اللہ. جب ابو سفیان دیکھ رہا ہے تو کہتا ہے عباس یہ کون ہے؟ فرمایا یہ سعد بن عبادہ ہیں, یہ انصار کے سردار ہیں. سعد بن عبادہ نے فرمایا ھذا یوم الملحمہ, آج تمہیں پتہ لگ جائے گا, ہمارے نبی کو تکلیف دینے والوں آج خون کی ندیاں بہا دیں گے, آج تمہیں قتل کر دیں گے. جناب صدیق اکبر سرکار نے عرض کیا کہ حضور ان کو منع کرے. سرکار نے فرمایا کہ سعد نعرہ تبدیل کر لو, یوم الملحمہ نہیں کہنا, ھذا یوم المرحمہ, آج رحم کا دن ہے, آج کرم کیا جائے گا, آج معافیاں لٹائی جائیں گی. ٹھیک ہے. واہ واہ واہ. تو سبحان اللہ. ایک لشکر گزرا, پھر قبیلہ بنو سلیم, قبیلہ بنو بکر, دیگر قبائل. جب جناب کوئی لشکر ہے اس کے مطلب 500 کا لشکر ہے, کوئی 1000 کا لشکر ہے, الگ الگ جھنڈے ہیں. سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے فرمایا دیکھ لو, آج جب مسلمان بدر میں آئے تھے اس وقت تلواریں ٹوٹی ہوئی تھیں, کسی کا دستہ ٹوٹا ہے, کسی کی نوک ٹوٹی ہے, کوئی زنگ آلود ہے, کسی کو دھار لگنے والی ہے. جس کو تلوار ملی فابے ہے, جس کے پاس نہیں ہے کھجور کے ڈنڈے لے کر آ گئے. فرمایا آج کھجور کے ڈنڈے نہیں ہیں, آج ان کی تلواریں ٹوٹی نہیں, خون اشام تلواریں ہیں. آج کھجور کے ڈنڈے نہیں, آج ان کے پاس نیلے, نیزے, بھالے اور تیر کمان پوری قوت سے مسلمان آئے ہیں. ایک صحابی کے پاس 3 ہتھیار ہیں اور وافر سواریوں اور سامان جنگ موجود ہے. آج مکے والوں کی خیر نہیں ہے. جب سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قافلہ, جب جہاں حضور تھے نا, وہاں 500 صحابہ کا جو سبز حلے انہوں نے پہنے ہوئے تھے, صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں, اور زبردست لوہے کی آہنیاں وہ کیا خود پہنی ہوئی تھی, دائیں بائیں آگے پیچھے, اور نعرہ تکبیر بلند ہو رہا تھا. ابو سفیان کہتا ہے یہ کون آ رہے ہیں؟ جناب عباس پاک نے فرمایا یہ محمد الرسول اللہ تشریف. اس شان و شوکت کی جب ابو سفیان کے دل میں ہیبت بیٹھی تو جب سرکار سامنے عرض کیا بندہ نواز کریم کائنات مجھے کلمہ اسلام پڑھا کر اپنی غلامی میں شامل کر لیجیے. سبحان اللہ. سرکار نے کلمہ پڑھایا. جناب عباس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام یہ سردار ہے تو سرداری چھوڑ کر آیا, حضور کچھ مہربانی فرمائے نا. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا رسول اعلان کرتا ہے جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے معاف کر دیا جائے گا. عرض کہ حضور میرا گھر تو تھوڑا سا ہے, 100 150 400 500 بندہ مطلب آ جائے گا. فرمایا اللہ کا رسول اعلان کرتا ہے کہ جو حرم کعبہ میں آ جائے گا اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عرض کہ حضور حرم کعبہ بھر چکا ہے.
فرمایا کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گھر میں بیٹھ جائے اسے بھی معاف کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. حضور جو لوگ گلیوں اور بازاروں میں ہیں فرمایا اللہ کا رسول اعلان کرتا ہے کہ جو اپنا ہتھیار ڈال کے ہاتھ کھڑے کر دے اللہ کا رسول اس کو بھی معاف فرما. سبحان اللہ. اس شان و شوکت سے سرکار جب جلوہ گر ہوئے حرم کعبہ کے اندر صحن کعبہ کے اندر تو سرکار قصوہ اونٹنی پر سوار تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے. سرکار نے ایک چکر لگایا طواف کعبہ کا, چھڑی مبارک سے استلام کیا, اب حضور سامنے کھڑے ہو گئے. اب ہزاروں فرزندان توحید, ہزاروں شمع رسالت کے پروانے حضور کی زلفوں کے اشارے پر اپنی جانیں قربان کرنے والے سرکار کے چہرے کی زیارت کریں, اور آنکھیں ترس رہی ہیں جلوہ مصطفیٰ دیکھنے کو, کان ترس رہے ہیں سرکار کے خوبصورت لب ہائے مبارک جنبش کریں تو ہم کچھ کلمات سماعت کریں. حضور کے کلمے ہمارے سینے کا زیور ہمارے سر کا تاج ہے. میرے پاک نبی سرکار نے خطاب فرمایا او قریشیو, او مطلبیو, مجھ پر ہر قسم کا ظلم ستم جبر ڈھانے والو, آج اللہ کے رسول سے کس قسم کی توقع رکھتے ہو؟ ایک ہی نعرہ بلند ہوتا ہے یا ابن الکریم, آپ کریم کے بیٹے ہیں, ہم کرم کی توقع رکھتے ہیں. سبحان اللہ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج اللہ کا رسول تمہارے ساتھ وہی معاملہ کرے گا جو اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. سبحان اللہ. حضور کیا فرمائیں گے؟ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم, جو اللہ کے رسول نے سب کو معاف آج کے دن تم کو معاف کیا. سبحان. تو صاحب بھائی پھر سیرت کی کتاب میں آتا ہے پھر کلمہ اسلام کے ساتھ چیخوں کی آواز بھی آتی تھی, لوگ دھاڑے مار مار روتے تھے کہ اتنے کریم ہے حضور, دشمنوں کے ساتھ اتنے مہربان ہیں تو کلمہ پڑھنے والوں پر کتنے مہربان. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بڑے بڑے جانی دشمن تھے جن کو حضور نے معاف فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم. بڑا خوبصورت منظر ہے. تو جب یہ باتیں ہو رہی تھی سرکار نے فرمایا اینا ابو بکر, ابو بکر کدھر گئے؟ نظر نہیں آ رہے. جب تھوڑی دیر گزری تو دیکھا ایک بوڑھے نحیف شخص کو, آنکھوں سے نبینا ہے, ان کے ہاتھ کانپ رہے ہیں, جسم معذور ہے, راستہ بنایا جا رہا ہے. حضور یہ میرا بوڑھا باپ ابو قحافہ ہے, سرکار سے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے. سرکار نے فرمایا ابو بکر تو نے کیوں تکلیف کی؟ کیا یہ اچھا ہوتا اللہ کا رسول تیرے گھر میں جاتا اور جا کر خود تیرے باپ کو کلمہ پڑھاتا. عرض کیا کریم کائنات یہ تو آپ کی مہربانی اور بندہ نوازیوں کی انتہا نہیں ہے, یہ بھی بڑا اعزاز تھا, لیکن میں چاہتا ہوں جن لوگوں کے سامنے میرا باپ آپ کے بارے میں غلط باتیں کرتا رہا, آج میں چاہتا ہوں ان لوگوں کے سامنے میرا باپ کلمہ توحید بلند کرے اور حرم کعبہ کے اندر ہزاروں لوگ میرے باپ کے ایمان کے گواہ بن. سبحان اللہ. یہ خوبصورت منظر تھا. واہ واہ. مولانا یہ غزوہ جو ہے فتح مکہ یہ کس ہجری میں, کس سن ہجری میں پیش سن آیا؟ 8 ہجری میں. 8 ہجری میں. ٹھیک ہو گیا. 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا جی. پھر 9 کو سرکار نے صدیق پاک سرکار کو امیر حج بنا کر بھیجا. ماشاءاللہ. انہوں نے حج کا خطبہ دیا اور 10 ہجری کو سرکار خود جلوہ فرما ہوئے. ٹھیک ہے. اور 11 کو پھر آپ کا وصال. سبحان اللہ. ناظرین اس سے قبل کہ میں اگلے سوال شامل کروں, میں چاہتا ہوں کہ مہمان ثنا خان ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. عامر محبوب چشتی صاحب, نام بھی بڑا پیارا ہے, یقیناً کام بھی بڑا پیارا ہے. جی عامر بھائی کون سا کلام آج پیش فرمانے کی سعادت حاصل فرمائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیف الرحمن بھائی میں آپ کے سامنے آپ کے اعلیٰ سماعتوں کی نظر ختم نبوت کے حوالے سے بہت ہی پیارا کلام ہے, اردو کا کلام ہے ماشاءاللہ. آپ کی اعلیٰ سماعتوں کی نظر اللہ کریم میرا پڑھنا آپ سب کا سننا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین. تو سماعت کیجیے. بسم اللہ. لب پہ رہتا ہے یا رسول اللہ, سبحان اللہ. کتنا میٹھا ہے یا رسول اللہ, لب پہ رہتا ہے یا رسول اللہ, میٹھا میٹھا ہے یا رسول اللہ, رسول اللہ میٹھا میٹھا ہے یا رسول اللہ. سبحان اللہ. لاکھ کوشش کرو مٹانے کی, لاکھ کوشش کرو مٹانے کی, پھر بھی اونچا
رسول اللہ، ہاں 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 میٹھا میٹھا ہے یا رسول اللہ۔ واہ واہ، دل منکر کو چیرنے کے لیے دل منکر کو چیرنے کے لیے ایک وظیفہ ہے یا رسول اللہ، میٹھا میٹھا ہے یا رسول اللہ، رسول اللہ میٹھا میٹھا ہے یا رسول اللہ۔ ماں کی آغوش میں تھے جب شاکر، ماں کی آغوش میں تھے جب شاکر، تب سے سیکھا ہے یا رسول اللہ، میٹھا میٹھا ہے یا رسول اللہ، ہاں 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 میٹھا میٹھا ہے یا رسول اللہ۔ لب پہ رہتا ہے یا رسول اللہ، میٹھا میٹھا ہے یا رسول اللہ۔ واہ عامر بھائی بہت اچھے جی، جیسا کہ آپ نے ترانہ ختم نبوت کی مثال کے میں یہ سمجھتا ہوں بہت اللہ آپ کے علم و عمل میں آواز و انداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ فتح مکہ کا موقع ہے تو میں اسی حوالے سے، کیونکہ آج کی نشست اس حوالے سے ہے، چند اشعار میں بھی پیش کر دیتا ہوں کہ خدا کے نام پہ سب کچھ لٹانا ہم کو آتا ہے۔ سیف نقابت میں سے چند اشعار بہت پیارے ختم نبوت کے حوالے سے کہ خدا کے نام پہ سب کچھ لٹانا ہم کو آتا ہے، نبی کی آبرو پہ سر کٹانا ہم کو آتا ہے، اور ہماری داستان پڑھ لو تمہیں معلوم ہو جائے۔ چاہے کوئی آج کا کافر ہے، گستاخ ہے، لعین ہے، ان سے کہہ رہا ہوں اس ٹرانسمیشن کی مدد سے پوری دنیا میں اعلان کرنا چاہتا ہوں، ہماری داستان پڑھ لو تمہیں معلوم ہو جائے، کفن باندھے ہوئے مقتل میں جانا ہم کو آتا ہے، خدا کے نام پر سب کچھ لٹانا ہم کو آتا ہے، نبی کی آبرو پہ سر کٹانا ہم کو آتا ہے، اور ہمیں ماحول کی تاریکیوں سے کیا ڈراتے ہو، نبی کے عشق سے جگمگانا ہم کو آتا ہے۔ اور شعر کا حسن دیکھیے، ہاں نبی کے عشق سے جگمگانا ہم کو آتا ہے، اور خدا کے باغیوں سن لو، نبی کے دشمنوں سن لو۔ علامہ صاحب حسن دیکھیے شعر کا، خدا کے باغیوں سن لو، نبی کے دشمنوں سن لو، تمہیں صفائے ہستی سے مٹانا ہم کو آتا ہے، خدا کے نام پہ سب کچھ لٹانا ہم کو آتا ہے، نبی کی آبرو پر سر کٹانا ہم کو آتا ہے۔ مولانا جیسا کہ پہلی گفتگو جو آپ فرما رہے تھے، آپ نے دوران گفتگو ایک جملہ کہا کہ صلح حدیبیہ جو ہے فتح مکہ کا پیش منظر ہے، اس حوالے سے تھوڑا سا مثال کے ساتھ ذرا واضح کر سکتے ہیں یہ کیسے ہے، کیا اس حوالے سے فرمائیں گے؟ جی یہ وہ میں یہی عرض کر رہا تھا نا کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 6 ہجری میں آپ عمرہ شریف کے لیے تشریف لائے مکہ پاک اور اللہ کے گھر کی حاضری کے لیے، جی تو حدیبیہ کے مقام پر روک لیا گیا تھا، ٹھیک ہے،
روکا گیا اور وہاں پر معاہدہ ہوا کہ 10 سال فری کیمپ جنگ نہیں کریں گے جی جی اور اس سال آپ واپس چلے جائیں، پھر جب آئندہ سال آپ عمرہ کرنے کے لیے آئیں. ٹھیک ہے اچھا ہوا کیا کہ اگلے سال ہی انہوں نے معاہدہ توڑ دیا. ٹھیک ہے. جب معاہدہ ٹوٹا تو پھر سرکار نے فرمایا اب ہم ایسے نہیں جانا، اب ہم نے فاتح بن کر جانا ٹھیک ہے ہے. تاکہ اللہ کے گھر کو جھوٹے خصوصوں سے آزاد کرے. یعنی یہ پیش خیمہ ثابت ہوا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں جی، حدیبیہ کے مقام پر جو صلح رہی. اچھا غزوہ فتح مکہ یہ تو آپ نے بتا دیا کس سن ہجری میں ہوا، اس کے ساتھ ساتھ اسباب بھی بتا دیے. جو صلح حدیبیہ کی شرائط تھی وہ کیا تھی؟ وہ میں ذکر کیا میں نے پہلے نا. جی 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 اس کے اندر ذکر کیا شرائط. جیسے وہ آپ نے اتنے جی جی وہ شرائط تھی نا، عمرے بھی نہیں کر سکتے اس حوالے سے. ٹھیک بظاہر تو کفار کے حق میں تھی جی جی. لیکن اللہ نے اسلام کو فائدہ عطا. اور دوران گفتگو آپ نے ایک جملہ بھی کہا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام قافلے کی شکل میں جب تشریف لے جا رہے تھے حملہ کرنے کے لیے، فتح مکہ کے لیے جا رہے تھے، تو راستے میں ایک کتیا آئی جو بچوں کو دودھ پلا رہی تھی. اس حوالے سے سبق کیا ملتا ہے؟ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ اس وقت سبق یہ ملتا ہے کہ جو لوگ اسلام کی غلط ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلوار کے سر پہ مطلب فتوحات کی. اب یہ دیکھیں مثلا جیسے لوگ کہتے ہیں یہ دہشت گرد جی جی اسلام کو دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور غلط ڈیفینیشن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ دیکھیں کہ غزوہ فتح مکہ کتنی بڑی عظیم فتح ہے لیکن ایک بھی جان نہیں گئی. ایک بھی جان نہیں گئی، حتیٰ کہ کتیا کے بچے کو بھی حضور نے نقصان نہیں ہونے دیا. اس سے بڑھ کر اسلام کی امن پسندی کا اور کیا ثبوت لیتے ہیں. اور پھر سیدنا صدیق اکبر سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام میں نے رات خواب دیکھا ہے مر و زہران کی وادی میں سبحان اللہ کہ ہم جب مکہ میں داخل ہو رہے ہیں تو ایک سیاہ رنگ کی کتیا باہر نکل رہی ہے، ہمیں دیکھ کر وہ لیٹ گئی ہے اور اس کو دودھ نکلنا شروع ہو گیا. حضور اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو رسول رحمت نبی کونین حضور تاجدار ختم نبوت امام الانبیاء والمرسلین پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا ابو بکر تیرا خواب اچھا ہے. اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ سیاہ رنگ کی جو کتیا تھی وہ کفر تھا، وہ مکے سے نکل گیا ہے. اور دور سے مراد ہے کہ مطلب اسلام آ رہا ہے. مطلب آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آج کفر مکہ سے نکل جائے گا، اسلام کو اللہ غلبہ عطا فرمائے. اور پھر نزول ہوا تھا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. صاحب میں ایک منظر بیان کرنے والا تھا کہ جب سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے یہ اعلان فرمایا لوگ داڑھیں مار مار کر روتے تھے اور کلمہ اسلام بلند کر رہے تھے. اسی اسنا میں صدیق پاک سرکار کے والد گرامی کو بھی کلمہ پڑھایا. اب اذان کا وقت ہو گیا. نبی پاک سرکار نے فرمایا آئینہ بلال، اے بلال آپ کہاں ہیں؟ اذن یا مؤذن، پڑھو اذان. عرض کے حضور مڈ بھیڑ میں میں کس جگہ کھڑا ہو کر اذان پڑھوں؟ سرکار کسوہ اونٹنی پر ہے، باقی سب لوگ جو ہیں وہ پیدل ہیں. حرم کعبہ ہے، صحن کعبہ ہے. یہ تو اللہ کے رسول کی خصوصیت ہے کہ سرکار سواری پر طواف فرما سکتے ہیں. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ. علماء نے جہاں بہت ساری حکمتیں بیان کی ہیں، ایک حکمت یہ بھی تھی کہ کل تک جس بلال کو حرم کعبہ میں اور صحن کعبہ میں درے اور کوڑے مارے جاتے تھے، طرح طرح کی سزائیں دی جاتی تھیں، امیہ اور امیہ کے ماننے والے اب دیکھ لیں کہ اللہ کے رسول کے دامن کے ساتھ وابستگی ہوئی ہے تو اللہ نے کتنی عزتیں عطا فرمائی ہیں. سبحان اللہ. بلال پاک کو کعبے کی چھت پر جب چڑھایا جانے لگا تو بلال پاک کی آنکھوں سے آنسو آئے، چشمہ تر ہو گئی. عرض کیا یا رسول اللہ کریم کائنات میں آپ کا نوکر غلام، آپ نیچے کھڑے مجھے کعبے کی چھت پر چڑھایا جا رہا ہے. کہاں بلال اور کعبے کی چھت. واہ واہ. سونے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا بس بلال یہی بتانا ہے کہ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کہیں دیتے ہیں، واہ واہ. ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. تو یقیناً بلال پاک بھی عرض کر رہے ہوں گے کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی جانتا نہ تھا، میرے آقا تو نے خرید کر انمول کر دی. جب کعبہ شریف کی چھت پر چڑھ گئے تو عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام اب میں چہرہ کس طرف کروں؟ پہلے تو جہاں بھی جنگ میں اذانیں پڑھیں، سفر میں، حضر میں، مدینہ شریف میں مختلف مقامات پر اذانیں پڑھتا رہا تو چہرہ کعبے کی طرف کرتا تھا. حضور آج میں چہرہ کس طرف کروں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا بلال آج چہرہ اللہ کے رسول کی طرف کر. سبحان اللہ. اس کا اس طرح بھی کہا جاتا ہے کہ آج چہرہ کعبے کے طرف کر. سبحان اللہ. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت. سبحان اللہ. حاجیو کیونکہ اعلیٰ حضرت امام رسول کا جو کلام مبارک ہے یہ کوئی الہامی کلام ہے جو اللہ کا الہام اس اللہ کے ولی پر ہوتا رہا اور کوثر و تسنیم سے دھلے ہوئے جملے ہیں. اور یقیناً کسی نہ کسی شعر کا تعلق یا قرآن پاک کی کسی آیت مبارکہ کے ساتھ ہے یا اللہ کے محبوب کی کسی حدیث پاک کا ترجمہ و تشریح. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. تو اس وقت بلال پاک نے جب اذان پڑھی
تو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کعبے کا کنجی بردار تھا عثمان بن طلحہ، اور میں لاؤ بھائی چابی. جب وہ چابی لانے لگے نا تو سرکار ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا. جب سینے پہ ہاتھ رکھا تو کلمہ اسلام انہوں نے پڑھا. فرمایا عثمان یاد کر، ہجرت سے پہلے ایک دن میں نے تجھ سے چابی مانگی تھی کہ سوموار اور جمعرات کو چابی ہمیں دے دیا کرو تاکہ میرے ماننے والے بھی کعبہ شریف کے اندر جا کے نماز پڑھ لیں. تو نے کہا تھا چابی نہیں مل سکتی، کنجی نہیں مل سکتی. اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا یہ کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی، پھر اللہ کا رسول جسے چاہے گا اسے عطا کرے گا. فرمایا آج تو اس دامن اسلام سے وابستہ ہو گیا ہے، تجھے کافروں نے چابی دی تھی تو تجھ سے چھن گئی ہے، لے آج اللہ کا رسول تجھے دے رہا ہے. اب قیامت تک یہ کنجی تیری نسلوں میں رہے گی. اب کعبے کا کنجی بردار تو ہی رہے گا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر چابی ان کو عطا فرما دی. بہت سارے صحابہ ایسے تھے کہ جن کے جو متعلقین تھے وہ مطلب دوڑ گئے، جس طرح اکرمہ بن ابی جال کے بارے میں آتا ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعلان عام فرمایا معافی کا تو اس وقت ان کی زوجہ آئیں، عرض کہ یا رسول اللہ علیہ السلام میں نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے. تو میرا شوہر اب جو اکرمہ بن ابی جال ہے وہ دوڑ گیا، وہ کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے معاف نہیں کریں گے، میرا باپ بہت بڑا دشمن رسول تھا، طرح طرح کی اذیتیں دیں، تکالیف دیں، تو مجھے تو اللہ کے رسول کبھی معاف نہیں کریں گے. وہ کہتا جی میں اس سے بہتر ہے کہ میں اللہ کے رسول کا سامنا کروں، میں کسی کنویں میں چھلانگ لگا دوں. نبی پاک سرکار نے فرمایا جاؤ اسے پیغام دو کہ اللہ کے رسول نے تجھے بھی معاف فرما دیا. سبحان اللہ. جب پیغام پہنچایا گیا اس نے کہا جی میں نہیں تسلیم کرتا، مجھے تو معافی نہیں ملے گی. جب ان کی زوجہ آئی عرض کہ حضور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، حضور اگر وہ مر گیا تو بچوں کا کیا بنے گا؟ سرکار نے فرمایا بی بی کیا چاہتی ہے؟ حضور وہ کہتا ہے کوئی نشانی دے. کریم کائنات کی کرم نوازی پر قربان جائیں. سرکار نے اپنا ماما شریف اتارا، اپنا ماما اور پگڑی مبارک دستار شریف اتاری، فرمایا یہ لے جاؤ، اسے کہو کہ اللہ کے رسول نے یہ نشانی پر بھیجی ہے. سبحان اللہ. جب انہوں نے دیکھا کہ سرکار کا ماما شریف آ گیا، دور سے دیکھا اور آنکھیں اشک بار تھیں اور بندے ہاتھوں سے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. کریم کائنات مجھے معافی فرما دے اور کلمہ پڑھا کر اپنی غلام میں بھی شامل فرما دے. سبحان اللہ. فتح مکہ ایک ایسی شاندار فتح ہے کہ جس سے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو کلمہ اسلام نصیب ہوا اور پھر اللہ کے گھر کو جھوٹے خداؤں سے رسول پاک علیہ السلام نے پاک فرمایا. واہ واہ. مومنو ورد درود و سلام اچھا ہے، سبحان اللہ. بعد مولا کے محمد کا نام اچھا ہے، اور دیکھ کر بولی بلال حبشی کو حوریں، بادشاہوں سے محمد کا غلام اچھا ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کلام شامل کرتے ہیں نعت کو شاعر حسین آواز انداز لیے ہوئے محمد محتشم رضا نوری. انہوں نے میں نے گزارش کی تھی کہ سجدہ پاک کے حوالے سے منقبت پیش کریں کیونکہ مومنوں کی ماں کا آج یوم بھی ہے تو اس حوالے سے بھی گفتگو ہے. تو کل انشاءاللہ اس ٹاپک پر ہم لوگ گفتگو کریں گے. بہت پیارے علماء کرام تشریف لا رہے ہیں. جی مولانا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ عالم دین بھی ہے اور ماشاءاللہ عالم دین کے ساتھ ساتھ یہ مسجد میں ماشاءاللہ ایک جمعہ جو ہے پڑھاتے بھی ہیں، درس بھی دیتے ہیں اور کئی مقام پر تقریر کے لیے بھی تشریف لے جاتے ہیں اور نعت کے حوالے سے بھی جانے پہچانے جاتے ہیں. مولانا بسم اللہ. جی بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول کریم. سب سے پہلے تو آپ کی جتنی ٹیم ہے جی اور جتنے احباب آپ کے اس قافلہ محبت میں شامل ہیں جی، سب کو خراج تحسین کہ آپ نے رمضان الکریم کی ان بابرکت راتوں میں آپ نے ایک دین کی دعوت و تبلیغ کا ایک اچھا سلسلہ شروع کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور آپ کے تمام رفقا کو برکات دارین عطا فرمائے. جو حضرات تشریف لا رہے ہیں اور جو آخری رمضان شریف تک تشریف لائیں گے اللہ کریم سب کو بہت برکتوں سے ہمکنار فرمائے. سیفی ساؤنڈ کا بڑا مشکور ہوں ماشاءاللہ، مسلسل رابطے میں، پھر سیف صاحب آپ بھی ماشاءاللہ. تو خیر جتنے بھی احباب ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے. اردو کے ایک نعت شریف، ایک آرزو، ایک تمنا، ایک حسرت عشرہ رحمت کے اختتام پر پیش کرنا چاہ رہا ہوں. آپ بسم اللہ محبت سے سماعت فرمائیں. جی بسم اللہ. مولا نے جو کیا ہے وہ احسان دیکھ لوں. واہ واہ سبحان اللہ. مولا نے جو کیا ہے وہ احسان دیکھ لوں. ماشاءاللہ. مولا نے جو کیا ہے
माशाल्लाह। यानी कि मैं हबीबे रहमान वाह वाह सुभान अल्लाह, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। यानी कि मैं हबीबे रहमान देख लूं। सजती थी जो हुजूर की ज़ाहरी हयात में, सजती थी जो हुजूर की ज़ाहरी हयात में, हसरत है मैं वो महफिले ज़ीशान देख लूं। हसरत है मैं वो महफिले ज़ीशान देख लूं। मौला ने जो किया है, देखिएगा कागज पे लिखा देखा है कुरान बारहा। कागज पे लिखा देखा है कुरान बारहा। अब आरज़ू है बोलता कुरान देख लूं। अब आरज़ू है बोलता कुरान देख लूं। यानी कि मैं हबीबे जिसके सबब खुदा को माना इलाह है, जिसके सबब खुदा को माना इलाह है। अपनी नजर से ऐसी वो बुरहान देख लूं। अपनी नजर से ऐसी वो बुरहान देख लूं। यानी कि मैं हबीबे। और देखिए ये भी शेर बड़ी मोहब्बत के साथ कह रहा हूँ कि रब ने बुलाया जिनको मुलाकात के लिए, रब ने बुलाया जिनको मुलाकात के लिए। हाँ वही तो अर्श का मेहमान देख लूं। हाँ वही तो अर्श का मेहमान देख लूं। और रमजान शरीफ का महीना है, इस हवाले से अर्जी पेश की जा रही है कि इतना करम हो मुझ पे मेरे शेख के तुफैल। इतना करम हो मुझ पे मेरे शेख के तुफैल। मैं भी कभी
مدینے میں رمضان دیکھ لوں، میں بھی کبھی مدینے میں رمضان دیکھ لوں، مولا نے جو کیا ہے، اور جن کے طفیل نعت گو نوری ہے بن گیا، جن کے طفیل نعت گو نوری ہے بن گیا، اے کاش میں بھی حضرت حسان دیکھ لوں، اے کاش میں وہ حضرت حسان دیکھ لوں، مولا نے جو کیا ہے وہ احسان دیکھ لوں، یعنی کہ میں حبیب رحمان دیکھ لوں۔ بہت پیارا انداز، اللہ آپ کے علم و عمل، آواز و انداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اور حقیقت تو یہی ہے کہ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو ان کو پھر قرآن دیتا ہے، اور بخشنے پہ آ جائے گر امت کے گناہوں کو، تحفے میں پھر ان کو رمضان دیتا ہے۔ آئیے سوالات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ مولانا فتح مکہ، سبحان اللہ، موضوع تو بہت پیارا ہے۔ جو مکہ کے اندر، کعبے کے اندر جو بت تھے، ان کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ جی، روایت میں آتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو فتح فرمایا، اسلام کا علم جھنڈا گاڑ دیا گیا، اس وقت کعبہ شریف کے اندر 360 بت تھے، اللہ اکبر، بڑے بڑے بت جو رکھے ہوئے تھے انہوں نے، اور کعبہ شریف کی جو سامنے والی دیوار تھی اس پر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، جی جی، دو انبیاء علیہ السلام کی تصویریں انہوں نے بنائی تھیں، اللہ جو مصور تھے بت کشی کی، مطلب اس طرح مسافہ کر رہے تھے۔ تو سرکار نے دیکھا تو یوں مبارک آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے، فرمایا اللہ غارت کرے ان قریش کو۔ اللہ کے نبی ایسے تو نہیں تھے کہ جیسے انہوں نے بنایا، اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی نبی کی شبیہ بنانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو سرکار نے پھر فرمایا کہ اس کو صاف کر دو، جی جو مناسب طریقہ تھا صاف کیا گیا۔ تو سرکار کے دست انور اقدس اطہر میں جو چھڑی مبارک تھی، حضور وہ اشارہ فرماتے بتوں کو، فرماتے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَاقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، سرکار یوں اشارہ فرماتے وہ چھڑی نیچے بت گر جاتا۔ جی جی، اور کچھ جو صحابہ مطلب سپہ سالار تھے لشکروں کے، وہ انہوں نے سعادت حاصل کی کہ حضور ہمیں حکم فرمایا، ہم ان بتوں کو توڑتے ہیں، چونکہ لات، عزا، منات، نائلہ، حبر، بدھ، یغوث، یعوث، بڑے بڑے بت تھے ان کے، جو پتھروں کے تھے، کچھ چاندی کے تھے، کچھ سونے کے تھے، لیکن صحابوں کے وہ تاج سکندری پہ تھوکتے نہیں، لگا ہوا جن کا بستر مدینے کی گلی میں۔ کچھ بت جو تھے نا وہ اونچے تھے۔ اگر اللہ پاک آپ کو بھی توفیق عطا فرمائی ہوگی، اور اللہ پاک سب کو حرمین کریمین شریفین طیبین طاہرین حرم کعبہ کی زیارت و حاضری نصیب فرمائے۔ اب بھی ماشاءاللہ کعبہ شریف کی جو عمارت ہے نا تقریباً 30 فٹ پہ چھت ہے، اللہ، حالانکہ بہت نیچے، لیکن جب وہاں جا دیکھیں تو کعبہ اونچا نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، تو جو حد قد سے زیادہ اونچے تھے نا بت، اب وہ اتارنے تھے۔ جی جی، تو نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی آپ میرے کندھوں پہ چڑھو۔ جی، جناب سیدنا علی پاک سرکار کے کندھوں پہ سوار ہوئے اور وہ بت گرائے۔ جب بت گرائے نیچے اترے تو فرمایا نا، جب سرکار علی پاک اوپر چڑھے ہوئے تھے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کہاں تک جا رہے ہو؟ عرض کہ حضور اتنی بلندی پر چڑھ گیا ہوں، اگر چاہوں تو اللہ کی عرش کے پائے کو پکڑ سکتا، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، وہ جب کام تمام کر کے بتوں کو گرا کے نیچے اترے تو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی اتنی بلندی سے نیچے آئے ہو، تمہیں کچھ احساس ہوا، چوٹ تو نہیں لگی؟ عرض کہ حضور مجھے تو محسوس نہیں ہوا۔
فرمایا محسوس کیسے ہوتا، چڑھانے والے جبریل امین تھے، اتارنے والے میکائیل تھے۔ سبحان اللہ، اس طرح اللہ کے پاک گھر کو بتوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک فرما دیا، سبحان اللہ۔ تمام تر بت گرائے گئے۔ اچھا، ایک یہاں روایت ملتی ہے کہ سرکار پاک علیہ السلام نے اپنے دست انور سے کسی بت کو نہیں گرایا، چھڑی مبارک لگائی۔ جی جی، اس کی بعض محدثین مفسرین نظام نے ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ سرکار کا دست انور، وہ بت تھے، واہ واہ، وہ دوزخ کا ایندھن تھے، اللہ، اگر سرکار کا دست انور مس کر جاتا سبحان اللہ، دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ وصلوات اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بھی تو روٹیاں لگا رہی تھی نا، جی جی، تو عرض کے سرکار نے فرمایا ایک روٹی میں لگا دیتا ہوں، سبحان اللہ، ایک روٹی سرکار نے بھی لگا دی۔ اب ساری روٹیاں پک گئیں، اس کو آگ نے چھوا ہی نہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے دسترخوان والی روایت جو ہے، سرکار ان کے گھر تشریف لے گئے، دسترخوان سے مبارک ہاتھوں کو برکت عطا فرمائی، ہاتھوں سے دسترخوان کو برکت عطا فرمائی۔ جناب انس فرماتے ہیں کہ پھر جب بھی وہ میلا ہو جاتا ہم اس کو آگ میں ڈال دیتے، آگ میل کو جلا دیتی، دسترخوان کو نہیں جلاتی تھی۔ اس طرح کئی روایتیں دلالت کرتی ہیں کہ سرکار نے پھر بتوں کو ہاتھ نہیں لگایا، جی جی، اشارہ فرمایا، چھڑی استعمال فرمائی، یا پھر مولا علی پاک سرکار کو حکم فرمایا۔ تو پھر اس موقع پر آیت یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی تھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور میں جب آ گئی اللہ کی مدد اور فتح، ورأیت الناس، آپ نے دیکھا لوگوں کو، یدخلون فی دین اللہ افواجا، دین میں داخل ہوتے ہیں فوج در فوج، گروہ در گروہ، فسبح بحمد ربک، محبوب اس عظیم الشان فتح پر اللہ کی تسبیح بیان کرے، استغفار کرے، اللہ کا شکریہ ادا کرے، انہ کان توابا، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر فرمانے والا ہے۔ بے شک بے شک۔ جی ناظرین، سوالات تو مزید کافی ہیں، میں چاہتا ہوں ایک کلام شامل کر لیں اور اس کے فوراً بعد انشاءاللہ قبلہ محتشم بھائی سے جو ہے منقبت سجدہ پاک کے حوالے سے، ام المومنین کے حوالے سے انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے۔ جی چشتی صاحب، کون سا آپ کلام پیش فرمائیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلام پیش کرنے سے پہلے میرے ایک دل میں بات ہے، جی تو میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ میں بھائی سیف الرحمان قادری صاحب اور حضرت صاحب اور بھائی صاحب میرے ساتھ بیٹھے، بھائی محتشم صاحب، آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ، آپ نے بندہ نچیز کو اتنے خوبصورت پروگرام میں مدعو کیا، آپ کے حسین چہروں کی زیارت بھی ہوئی اور اچھے لوگوں کی صحبت بھی نصیب ہوئی، کریم آقا کی بارگاہ میں حاضری کا موقع ملا۔ آپ کی پوری ٹیم کو محبت برا سلام، شکریہ۔ اللہ کریم آپ کے اس کاوش کو اپنی بارگاہ عالیہ میں پیارے حبیب کا صدقہ، آل رسول کا صدقہ قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ تو مولا کائنات مولا علی پاک کی بارگاہ میں احمد علی حاکم صاحب کی ایک بہت ہی خوبصورت لکھی ہوئی منقبت آپ کی اعلیٰ سماعتوں کی نظر سماعت کیجیے۔ میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، میرے علی میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، کل ایمان کا ایمان سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، کل ایمان کا ایمان سے مزاج ملتا ہے۔ یہ بات طے ہوگی، آگے بتاؤں کس کا کس سے مزاج ملتا ہے، تو سماعت کیجئے۔ جو کربلا میں تھی گونجی اسی اذان کی قسم، اللہ اکبر، جو کربلا میں تھی گونجی اسی اذان کی قسم، میرے علی کا اذان سے مزاج ملتا ہے،
علی علی میرے علی کا عزا سے مزاج ملتا ہے کل ایمان کا ایمان سے مزاج ملتا ہے میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے اور بہت ہی خوبصورت شعر آپ کی اعلیٰ سماعتوں کی نظر بسم اللہ ہے 6 مہینے کا لیکن رباب سے پوچھو ہے 6 مہینے کا لیکن رباب سے پوچھو کہ اپنے بھائی جوان سے مزاج ملتا ہے کہ اپنے بھائی جوان سے مزاج ملتا ہے اور بہت ہی بڑا شعر آپ کی اعلیٰ سماعتوں کی نظر جو صبر زہرا کو دیکھا تو پھر یقین آیا جو صبر فاطمہ دیکھا تو پھر یقین آیا حسین و حسن کا ماں سے حسین و حسن کا واہ 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 سبحان حسین و حسن کا ماں سے مزاج ملتا ہے کل ایمان کا ایمان سے مزاج ملتا ہے میرے علی علی میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے واہ واہ میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے عامر محبوب چشتی صاحب اللہ آپ کی آواز و انداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے ہاشمی میاں مولانا یاد آ گئے مجھے ہاشمی میاں بہت پیارا لکھتے ہیں یقیناً اسلام کے حوالے سے بڑا ان کا کام ہے قد ہے اللہ ان کو سلامت رکھے ان کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر قائم و دائم فرمائے جس انداز سے وہ مسلک حق اہل سنت کا کام کر رہے ہیں آپ فرماتے ہیں خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے جو شعر آپ نے کہا وہ اس شعر میں وہ کہہ رہا ہوں خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے اور قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے امت میں نمایاں ہے سبھی اہل ولایت بڑا پیارا شعر ہے امت میں نمایاں ہے سبھی اہل ولایت اصحاب ولایت کے سلطان علی ہیں اور اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا حسنین ہے دو پھول تو گلدان علی ہیں خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہیں اور یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی
کیا اس نے ہاشمی میاں سرکار رب زیدہ مجدو آپ نے مصرع کہا ہے، سنیے ذرا، اللہ ان کو سلامت رکھے، فرماتے ہیں یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی، اس آخری امت کے نگہبان علی ہے، گر بولیں تو لگتا ہے قرآن علی ہے، وہ موقع ہجرت ہو یا کہ جنگ احد، ہر حال میں سرکار پہ قربان علی ہے، ہر حال میں سرکار پہ قربان علی ہیں، اور خیبر کا قلعہ چیخ کے دیتا ہے گواہی، کچھ شک نہیں کہ قوت یزداں علی ہے، اور ہر ایک یزیدی سے کہوں ہاشمی کھل کر اسلام علی ہے میرا ایمان علی ہے، اسلام علی ہے میرا ایمان علی ہے۔ موضوع تو نہیں تھا تو عامر بھائی نے چھیڑ دیا تو سلسلہ جو ہے سلسلہ محبت ادھر کو نکل گیا۔ مولانا آخری سوال سے پہلے ایک سوال کرتا جاؤں، غیر مسلم جو ہے اعتراض کرتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی شادیاں کی، اتنے نکاح کیے، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث کریمہ ہے کہ ایک مومن جو عام مومن ہے اس کی جو طاقت ہے وہ 40، یعنی ایک مومن جو جنتی ہے اس کی طاقت 40 مردوں کے برابر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جنت کے سردار ہیں، سبحان اللہ۔ اور تعدد ازواج کی وجہ یہ ہے کہ سرکار جو زیادہ نکاح فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں اور کچھ نبی علیہ السلام کے اعمال طیبہ، افعال طیبہ جو ہوتے ہیں وہ تعلیم امت کے لیے ہوتے ہیں۔ جی جی جی۔ ایک تو یہ کہ کسی بھی نبی کے لیے یہ قید نہیں کہ وہ کتنے نکاح کر سکتا ہے، جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 100 نکاح فرمائے تھے، حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 400 نکاح فرمائے تھے۔ آپ پوری دنیا کے بادشاہ تھے، جہاں تشریف لے جاتے آپ نکاح فرماتے، شادی فرماتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو آپ نے سوال فرمایا، اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم امت کے لیے یہ عمل فرمایا، ورنہ جو آنکھ اللہ کا جلوہ دیکھے اسے دنیا کی کون سی چیز مرعوب کر سکتی ہے۔ سرکار کریم علیہ السلام نے اپنے خاندان میں نکاح فرمایا، خاندان سے باہر بھی فرمایا، بہت مالدار عورتوں سے، ویسے ہوئے حضور تو امیر کائنات ہے، نبی پاک سے امیر کون ہو سکتا ہے، لیکن بہت مالدار عورتوں سے نکاح بھی فرمایا اور غریب خاندان میں نکاح بھی فرمایا، طلاق والی عورت سے نکاح فرمایا اور بیوہ عورتوں سے بھی نکاح فرمایا، باکرہ عورت سے بھی نکاح فرمایا، ہر عورت، ہر اپنے سے زیادہ عمر والی عورت سے نکاح فرمایا، جس طرح خدیجہ پاک سرکار، اپنے سے انتہائی کم عمر کی عورت جناب سیدہ عائشہ پاک سرکار، نکاح فرما کے سرکار نے ہر عمر، ہر قبیلے اور خاندان سے، برادری سے، باہر اندر نکاح فرما کے سرکار نے امت کو پیغام دیا کہ کسی بھی طریقے سے آپ رشتہ ازدواج منسلک ہو جائیں، اپنے رسول کو اسوا کو سامنے رکھ کے وہ رشتہ نبھائیں۔ اگر کسی بیوہ کے ساتھ نکاح کرنے کا موقع آ جائے، اس پر دست شفقت آپ رکھتے ہیں، اس کو بیوگی کا تانا نہ دیں، اپنے نبی کو اسوا پر نظر رکھیں۔ اگر آپ سے عمر میں زیادہ کوئی خاتون ہے تو اس کو آپ نے سہارا دے دیا ہے نکاح کے ذریعے، تو اب تانا نہیں دیں، حضرت خدیجہ پاک کی طاہرہ کی حیات طیبہ پر نظر رکھیں۔ اور خواتین کے لیے پیغام ہے کہ آپ کے شوہر کی عمر زیادہ ہے، اللہ نے آپ کا مقدر جوڑ دیا ہے، رشتہ ازدواج میں آپ منسلک ہو گئی ہیں، تو عائشہ پاک سرکار کی عمر مبارک 16 سال ہے، سرکار کی عمر مبارک 52 سال ہے، تو کبھی عائشہ پاک نے شکایت نہیں کی کہ حضور آپ کی عمر زیادہ ہے۔ یہ ہر لحاظ سے امت کے لیے سبق ہے، خواتین اسلام کے لیے بھی ہے، مستورات مقدسات و منورات کے لیے، بنات اسلام کے لیے بھی ہے، اور حضور کی امت کے ہر غلام کے لیے، سرکار کے ہر غلام کے لیے سبق ہے۔ خاندان سے باہر نکاح کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں جی اپنے خاندان میں ہی کرنا ہے، اگر عورت رشتہ موافق ہے تو مناسب ہے تو آپ برادری سے باہر بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت صفیہ بنت حی یہ یہودی قبیلہ سے تھی، مسلمان ہوئی تھی، اور قبیلہ قریش میں سے نہیں تھی۔ وہ فرماتی ہیں کہ میرا باپ جو تھا وہ ایک اور راہب تھا یہودیوں کا، اور ایک دن اس نے کتاب کھولی تورات اور آخر میں پیغمبر کے اوصاف پڑھنے شروع کیے۔ فرماتی میرے دل میں خیال آیا یا اللہ کبھی موقع ملے گا اس پیغمبر کی زیارت میں بھی کروں گی۔ پھر اللہ کا کرم ہوا کہ میں وہ اوصاف یاد کرتی رہی، تو پھر وہ علاقہ فتح ہوا، یہ کنیز بن کے وہ آ گئیں مسلمانوں کے قبضے میں۔ جب کنیز بن کے آئیں تو ان کو سرکار کی بارگاہ میں پیش کی کہ یہ سردار کی بیٹی ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خاتون تجھے آزاد کیا جاتا ہے۔ عرض کہ حضور میری خواہش ہے، میں اس کا اظہار کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے یہ خواہش کی تھی کہ کاش یا اللہ جس رسول کی میں نشانیاں سن رہی ہوں، اوصاف اور صفات طیبہ طاہرہ کاملہ اکملہ سن رہی ہوں، یا اللہ
اس رسول سے کبھی مجھے بھی نسبت ہو سکے گی. سبحان اللہ. تو سرکار نے ان کی محبت کی وجہ سے ان کو اختیار فرما لیا, ان کے ساتھ نکاح فرما لی. حضرت زینب تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بہت خاندان جو امیر تھا, لیکن سرکار نے ہر عمر کی ہر طریقے کی عورت سے نکاح فرما کے نبھا کے دکھایا. میں صرف بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, جو حضرت حفصہ تھی نا, سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیدہ حفصہ پاک ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہماری ماں ہیں, ان کی عظمت کو لاکھوں سلام. مزاج تیز تھا ذرا, تو کبھی کبھی تکرار ہو جاتی. ایک مرتبہ دیکھیں, اس کو کوئی غلط نہ لے, میں بڑے سنجیدگی سے ساتھ عرض کرتا ہوں. ان کی والدہ ماجدہ سرکار عمر بن خطاب کی زوجہ محترمہ اپنی بیٹی کے گھر گئیں. جب دیکھا تو اللہ کے رسول کے ساتھ تکرار ہو رہی تھی کسی بات پر, تو حضرت حفصہ نے یوں ہاتھ رکھا سرکار کے سینے پر, تو پیچھے دھکیل دیا. حضرت حفصہ کی والدہ کی نظر پڑ گئی. فرمایا اپنی ذات کی دشمن اللہ کے رسول کے ساتھ ایسا کرتی ہے, پتہ نہیں رسول اللہ علیہ السلام کے نالین پاک کی خاک کی بے ادبی بندے کو کافر بنا دیتی ہے, قضا و قضا آپ ایسا کر رہی ہیں. تو جب کوشش کی کہ مطلب ہاتھ اٹھائیں, سرکار نے ہاتھ پکڑ لیے. فرمایا یہ میرا اور میری بیوی کا معاملہ, ماشاءاللہ, اس سے ان کے ایمان پر اثر نہیں پڑے گا. یہ دیکھیں, یہ تعلیم امت کے لیے نہیں ہے بہت اچھے. کہ بسا اوقات وہ خاتون ایسا معاملہ کر لیتی ہے, وہ آپ کا زندگی کا ہم سفر ہے, وہ ساتھی ہے, آپ کے بچوں کی ماں ہے, آپ کے کپڑوں کی دھوبن ہے, وہ آپ کے گھر کی چوکی دار ہے, وہ جھاڑو دیتی ہے, گھر کی صفائی کرتی ہے, باقی نسبتیں اور ساری چیزیں اکاؤنٹ کرے, تو پھر کبھی کبھی عورت کا غصہ بھی برداشت کر لینا چاہیے. یہ ہمارے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں سے ہے. تعلیمی امت کے لیے سرکار نے تعدد ازواج کا سلسلہ فرمایا, ورنہ ایسا بھی تھا کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تو 15 دن بعد جب واپس تشریف لاتے تو خدیجہ پاک سرکار سوال کرتی, یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیمات, ستو بھی اتنے ہیں, پانی بھی اتنا, آپ کھاتے پیتے نہیں ہیں. تو میں خدیجہ میں تو اللہ کا جلوہ دیکھتا ہوں تو سیر ہو جاتا ہوں. سبحان اللہ. یعنی جو آنکھ جلوہ خدا دیکھے, جو آنکھ چہرہ خدا کی زیارت کرے, جو اللہ کی شان کے لائق ہے, اسے کیا ضرورت ہے دنیا کی چیزوں میں مرعوب کچھ چیز کو کر سکے. یہ صرف تعلیم امت کے لیے تھا صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. آج موضوع فتح مکہ کے حوالے سے تھا, یقیناً اس میں بھی بڑا پیارا پیغام آپ نے دیا. تو امت کو, دیکھنے والوں کو, چاہنے والوں کو, امت مسلمہ کو کون سا پیغام دیں گے اس حوالے سے؟ فتح مکہ کے خوبصورت موضوع سے جہاں بہت سارے اسباق ہمیں ملتے ہیں, ایک سبق یہ بھی ہے کہ ہم ہر حال میں اتباع رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کریں. بہت اچھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, سرکار کی ناموس پاک کا تحفظ, اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس آپ کی شان مبارکہ پر جان سے کٹ مرنے کا جذبہ جب مومن کے اندر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل راستے بھی آسان فرما دیتا ہے. بڑی بڑی چوٹیاں سر ہو جاتی ہیں, اور بڑے بڑے مضبوط ترین قلعے وہ سر ہو جاتی ہیں, اور بڑے بڑے تکڑے کافروں کا پتا بھی پانی ہو جاتا ہے جب حضور کے غلام جذبہ جہاد لے کر نکلتے ہیں. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی خوبصورت حدیث پاک کا مفہوم پاک ہے. فرمایا جب تک میری امت کے اندر جذبہ جہاد رہے گا, اللہ ان کو جہان کی قوموں پر غالب رکھے گا. تو جذبہ جہاد کی برکت تھی کہ اللہ نے کعبہ شریف کو فتح فرما دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہر لحاظ میں اتباع رسول ہونی چاہیے. حضور کی شان اقدس پر جان سے مر مٹنے کے جذبات مومن کے اندر موجود ہونا چاہیے. اللہ امت مسلمہ کو بلکہ عالم اسلام کو عزت, قوت, ترقی اور غلبہ عطا فرمائے. اور بالخصوص جو ہماری افواج پاکستان ہیں, پاک ISI کے جوان ہیں, جو ان کا کام ہے کہ وہ ملک پاکستان کی حفاظت بھی کرتے ہیں, سرکار کی ناموس پاک کا تحفظ بھی کرتے ہیں. صاحب بھائی ایسے پاک ISI اور افواج پاکستان کے اندر ایسے جوان ہیں کہ جو رسول اللہ علیہ السلام کے پتہ نہیں کتنے گستاخوں کو واسطے جنم کر چکے ہیں. یہ بڑی خفیہ بات ہے, ٹھیک ہے نا. اس لیے تو ہمیں افواج پاکستان سے محبت ہے. بحمد اللہ تعالیٰ طارق لبیک یا رسول اللہ اور دیگر جو ہمارے قائدین ملت اسلامیہ ہمیں وہ اس بات کا درس دیتے ہیں, کیونکہ جس ملک کی فوج مضبوط ہے وہ ملک تحفظ میں. تو ہماری فوج ہمارا دل و جان سے ہم اس سے پیار کرتے ہیں, اور دعا بھی کرتے ہیں کہ جو ادارے ملکی سرحدوں کی حفاظت پر مامور ہیں, اللہ ان کی غیبی تائید و نصرت فرمائے. اللہ کفار و مشرکین پر ان کو غلبہ عطا فرمائے. آمین آمین. یقیناً یہ بہت پیارا پیغام بھی ہے. تو حقیقت یہی ہے, جتنا بھی وقت ہو ایسے ہی لگتا ہے یار ابھی تو شروع کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ٹائم ہماری ٹرانسمیشن کے وقت سے زیادہ اوپر ہوا چاہتا ہے. تو پیغام علامہ صاحب نے بہت پیارا دیا. اللہ ان کے علم و عمل, آواز و انداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. آخر میں کلام شامل کرتے ہیں, کیونکہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا یوم بھی ہے, اس حوالے سے منقبت پیش فرمائیں گے نوری صاحب. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان بھائیوں کا جو دیکھ بھی رہے ہیں اور تعاون بھی فرما رہے ہیں, سیفی ساؤنڈ کے حوالے سے, رضوی پروڈکشن کے حوالے سے,
اور اس کے ساتھ ساتھ ABC گارمنٹس حافظ محمد بلال مبشر صاحب اور مدنی ویلفیئر آرگنائزیشن چشتی صاحب، عامر محبوب صاحب آپ کا بھی شکریہ، یقیناً آپ کا بھی بہت سفر ہے، قبلہ پیر صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ جی نوری صاحب آخر پر کون سا کلام پیش فرمائیں گے؟ اور میں اسی کے ساتھ اجازت لوں گا، کل ملیں گے انشاءاللہ اسی وقت نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ۔ اتنی دیر کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ بسم اللہ والسلام علی رسول الکریم۔ جس عظیم شخصیت کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کر رہا ہوں، وہ تو ہمارا سب سے بڑا اعزاز یہی ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں یہ منصب دے دیا، اللہ کریم نے ہمیں کہ ان جیسی عظیم شخصیت کو ہماری روحانی اماں جان دیا۔ یہ ہماری بڑی خوشی ہے۔ سیدہ ختیجہ پاک کے تو کیا کہنے، میں چاہ رہا ہوں کیونکہ آج دن ہے تو ایک بات جو ہے نا وہ میں شیئر کروں کہ دیکھیں کیسا مقام ہے، کیسا پروٹوکول ہے آپ کا سیدہ ختیجہ پاک کا، کہ آپ گھر سے نکلتی ہیں اور اللہ کریم سدرہ کے راہی سے فرماتے ہیں بھائی آپ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچو، سلام کہو اور میرا پیام بھی کہو۔ سرکار جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سیدہ ختیجہ تشریف لا رہی ہیں، اور جیسے ہی وہ آئیں آپ نے انہیں اللہ کا سلام کہنا ہے۔ یہ سیدہ ختیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پروٹوکول ہے۔ اور پھر جناب جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ کا بھی سلام انہیں کہیں، میرا بھی سلام کہیں۔ اور پھر ایسی ہی تھی، سبحان اللہ۔ دیکھیں نا، میں آج اس ٹرانسمیشن کے حوالہ سے اپنی ماں سے، اپنی ہر بیٹی سے، اپنی بہن سے یہ کہنا چاہوں گا کہ سیرت امہات المؤمنین اگر تو آپ چاہتی ہیں کہ دونوں جہانوں میں عزتوں اور عظمتوں کے تاج اللہ کریم آپ کے نام لگا دیں، تو آپ کو چاہیے کہ سیرت امہات المؤمنین کو ضرور برضرور ریڈ کریں آپ، اور ان کو اپنی زندگیوں میں لاگو کرنے کی کوشش کریں۔ اسلام لانے سے پہلے آپ مکے کی رئیسہ تھیں، آپ ایسے ہی ہے، پنجابی میں چودرانی کہہ لیں آپ، تو ہر دوسرا آدمی مکے میں آپ سے قرضہ لے چکا تھا، اور کوئی ایسا بندہ نہیں تھا کہ جس نے قرضہ نہ آپ کا لٹانا ہو۔ لیکن کیا کہنے، جب حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئیں تو اپنے غلاموں سے کہا جاؤ دروازے پہ کھڑے ہو کر نا یہ اعلان کر دو، کلمہ پڑھتے جاؤ، قرضہ معاف کرواتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرضہ معاف ہے ان کا۔ اور سیدہ عائشہ پاک وہ ہیں جو سیدہ زہرا پاک سے کہا کرتی تھی زہرا یہاں پہ تشریف رکھیں، مجھے سیدہ ختیجہ کبریٰ کی باتیں سنائیں۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم مومنوں کی مائیں ہماری امی جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ اور ان کی بارگاہ میں عقیدتوں کا خراج پیش کر رہے ہیں۔ ایک اور جملہ میں تحدیث نعمت کے لیے عرض کروں گا کہ جس سیدہ ختیجہ کبریٰ کے بطن اطہر سے پیدا ہونے والی سیدہ زہرا پاک اتنی مقام والی ہے، تو سیدہ زہرا پاک کی امی جان کی تو محبت کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ کہ سارے مومنوں کی ہے جو ماں سیدہ خدیجہ ہے، سارے مومنوں کی ہے جو ماں سیدہ خدیجہ ہے، یہ بتا رہا ہے قرآن سیدہ خدیجہ ہے، یہ بتا رہا ہے قرآن سیدہ خدیجہ ہے۔ خود کہا ہے آقا نے ساری عورتوں میں سے، خود کہا ہے آقا نے ساری عورتوں میں سے پہلے جو ہوئی مسلمان سیدہ خدیجہ ہے، پہلے جو ہوئی مسلمان سیدہ خدیجہ ہے۔ اور زینب و رقیہ اور پھر ام کلثوم و فاطمہ، زینب و رقیہ اور پھر ام کلثوم و فاطمہ، عبداللہ اور قاسم کی ماں سیدہ خدیجہ ہے،
عبداللہ اور قاسم کی ماں سیدہ خدیجہ ہے، سیدہ خدیجہ ہے۔ مومنوں کی ماں میں سب سے جو بڑی ماں ہے، سبحان اللہ، مومنوں کی ماں میں سب سے جو بڑی ماں ہے، اور سب سے عالی شان سیدہ خدیجہ ہے، اور سب سے عالی شان سیدہ خدیجہ ہے۔ دین مصطفیٰ کے لیے اپنی ساری دولت کو، دین مصطفیٰ کے لیے اپنی ساری دولت کو جس نے کر دیا قربان سیدہ خدیجہ ہے، جس نے کر دیا قربان سیدہ خدیجہ ہے، سیدہ خدیجہ ہے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے۔ ایک خوبصورت بات، آپ حضرات یقیناً سامعین کسی کتاب کا مطالعہ کریں، اسی بہانے آپ کتاب کے مطالعے کی طرف آ جائیں گے کہ لیجے پڑھ کتابوں میں عائشہ صدیقہ نے کہا، لیجے پڑھ کتابوں میں عائشہ صدیقہ نے کہا، جس پہ ہوں میں رشک کنا سیدہ خدیجہ ہے، جس پہ ہوں میں رشک کنا سیدہ خدیجہ ہے۔ اور ہے یقین یہ خدا کی قسم جن کے صدقے محشر میں، ہے یقین خدا کی قسم جن کے صدقے محشر میں نور کو ملے گی امان سیدہ خدیجہ ہے، نوری کو ملے گی امان سیدہ خدیجہ ہے، سیدہ خدیجہ ہے، یہ بتا رہا ہے قرآن۔